ہماری گفتگو کا عنوان دینی مدارس اور موجودہ حالات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، ہندوستان کی تاریخ میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام ہم وطنوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا جب بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی حکومت ختم ہوئی اور برطانیہ نے اپنا پنجہ اقتدار کاٹنا شروع کر دیا۔ 1757 میں انگریزوں کی توسیع پسندانہ تحریک شروع ہوئی اور بنگال اور میسور سے ہوتے ہوئے 1857 میں دہلی پہنچی اور مغلیہ حکومت کا ٹمٹماتا ہوا سورج پوری طرح بجھا دیا گیا۔ 1857 کے بعد سے 90 سال یعنی 1947 تک انگریزوں کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ وطن عزیز کے طول و عرض پر چمکتا رہا۔ اگرچہ ملک کے مختلف حصوں میں بعض ہندو راجاؤں اور مسلمان نوابوں کی مملکتیں ابھی باقی تھی، لیکن عملاً ہر جگہ انگریزوں کے اقتدار قائم تھا۔ یہ حکومت انگریزوں کے غلام اور اہل وطن کے لیے آقا کا درجہ رکھتی۔ انگریزوں نے اقتدار کی مدت کو طویل تر کرنے، اپنے قبضے کو مستحکم کرنے اور مستقل طور پر ہندوستان کو اپنے زیر قبضہ رکھنے کے لیے سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کی جدوجہد شروع کر دی۔ اگرچہ عیسائی مسنری کا نشانہ ہندو اور مسلمان تھے، لیکن ہندوؤں کی پست اقوام میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان ان کے عزم و ارادے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ اس لیے انہوں نے اسلامی عقائد، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات والا صفات، اسلامی قوانین اور قانون شریعت کے مصادر قرآن و حدیث، نیز مسلمانوں کی تاریخ کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا، اور حد یہ ہے کہ اس کام کے لیے دروغ گوئی کرنے، جھوٹ بولنے اور لکھنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ آریہ سماجی فرقے نے بھی مسلمانوں کی مخالفت میں فکری اعتبار سے ان کی مدد کی۔ اب مسلمان ایک طرف انگریزوں سے نبرد آزما تھے اور دوسری طرف آریہ سماجیوں سے۔ اس صورتحال میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے ایک نسخہ کیمیا دریافت کیا۔ یہ نسخہ تھا کہ حکومت کی مدد اور اس کے اثر سے آزاد دینی مدارس کا قیام۔ ان کا احساس تھا کہ مدارس ایک ایسا فکری کارخانہ ثابت ہوں گے جس سے تسلسل کے ساتھ تحفظ اسلام کے لیے افرادی قوت حاصل ہو سکے گی، جو اسلام کی ترجمانی اور دفاع کا فریضہ پوری قوت اور دینی غیرت و حمیت کے ساتھ انجام دیں گے، اور حکومت کے اثر سے آزاد ہونے کی وجہ سے کوئی طاقت ان کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکے گی۔ اسی جذبے کے تحت دارالعلوم دیوبند اور مختلف مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ اسی زمانے میں جنوبی ہند میں باقیات الصالحات اور جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا، اور چونکہ اس کوشش کے پیچھے بھرپور اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا، اس لیے یہ پودے تناور درخت بنتے گئے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ میرے بھائیو، ان مدارس کے ذریعے اس طویل و عریض ملک میں اسلامی تعلیمات کی حفاظت، مسلم معاشرے کو دین سے مربوط رکھنے، گمراہ کن افکار سے ان کو بچانے، اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے شبہات و اعتراضات کا دفاع جیسی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں جو کچھ بھی اسلامی تشخصات نظر آتے ہیں وہ انہی کی کوشش کے اثرات ہیں۔ موجودہ حالات بعض جہتوں سے تقریباً اسی طرح ہیں جو برطانیہ کے غلبے کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی اسلامی تشخصات کو نقصان پہنچانے کی سعی سیاسی پارٹی ہی نہیں بلکہ خود حکومت کی طرف سے اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے۔ مسجدوں کو صنم خانوں میں بدلنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے، اسلامی شعار کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، شہروں، محلوں اور سڑکوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، ملک کی تاریخ اثر نو لکھی جا رہی ہے۔ افسوس کہ جس قوم نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، ان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔
علماء مدارس جو آزادی کی لڑائی میں پیش تھے، جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا ان کو ملک کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں مدارس کی جو ضرورت و اہمیت تھی آج اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے مدارس کا تحفظ، ان کا استحکام، ان کی حفاظت اور ان کو مفید تر بنانے کی کوشش پوری ملت اسلامیہ ہند کا فریضہ ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت ملک کی بعض ریاستوں میں مدارس کے سروے کے نام سے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مقصد واضح طور پر مسلمانوں کو رسوا کرنا اور ان کو برادران وطن کی نظر میں مشکوک بنانا ہے۔ اگر حکومت جاننا چاہتی ہے کہ تعلیمی ادارے حکومت کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہے یا نہیں، تو اس کو جاننے کی ضرورت صرف مدارس ہی کو نہیں ہے، تمام تعلیمی اداروں میں ہے، چاہے وہ اکثریتی فرقے کے تعلیمی مراکز ہوں یا اقلیتوں کے، اور اقلیتوں میں مسلمانوں کے ہوں یا سکھوں کے، عیسائیوں کے ہوں یا بدھسٹوں کے یا ہندوؤں کے ہوں، بلکہ پرائیویٹ اداروں سے زیادہ سرکاری اداروں کا سروے کرنا اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسکولوں کے لیے جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، جو سہولیات ہونی چاہیے، وہ مہیا ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ صرف مسلمانوں کے تعلیمی اداروں یا دینی مدرسوں کا سروے مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات کا موقع پیدا کرتا ہے، اور اس وقت نفرت کی جو آندھی آئی ہوئی ہے یا لائی جا رہی ہے، اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور مسلم جماعتوں اور تنظیموں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ آزاد مدارس مسلمانوں کا اپنا اثاثہ ہے، اپنی میراث ہے۔ اس کی زمین، اس کی عمارت، اس کا فرنیچر، اس کی لائبریری وغیرہ حکومت کا کچھ نہیں ہے، یہ مذہبی اوقاف کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی بات قابل تحقیق ہو تو اس کی تحقیق تو کی جا سکتی ہے، لیکن سروے کے نام سے ان کو خوف زدہ کرنا یا مدرسے کی املاک کو اپنی تحویل میں لے لینا سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ اس لیے ایک طرف ہمیں حکومت کے اس اقدام کی مزاحمت بھی کرنی چاہیے، اور تو دوسری طرف ہمیں مناسب تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت انہی تدبیر کے بارے میں چند نکات آپ کی پیش خدمت ہیں، جس میں سے پہلی ہے کہ قانونی جہت سے جو کوتاہیاں ہوں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں عام مزاج یہ ہے کہ اگر کمرشیل بلڈنگ نہ ہو تو تعمیر کی باضابطہ اجازت حاصل نہیں کی جاتی۔ مسجد ہو یا مندر، چرچ ہو یا گردوارہ، اور ان کے تحت چلنے والے تعلیمی ادارے، ان کی تعمیری اجازت لینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ضروری ہے کہ دینی مدارس تعمیر سے پہلے نقشہ پیش کر کے ادارہ مجاز سے اس کی باضابطہ اجازت حاصل کریں، اور اگر عمارت بن چکی ہے تو ضابطے کے مطابق جرمانہ ادا کر کے اس کی توثیق کرائیں۔ یہ عمارت بچانے کا کام ہے، جس کی اہمیت عمارت بنانے سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو فضول اور بیکار نہ سمجھا جائے۔ دوسرا یہ کہ قانونی جہت سے دوسرا اہم کام حسابات کو حکومت کے مقرر کیے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق لکھنا اور محفوظ رکھنا ہے۔ بحمداللہ مدارس میں جو بھی آمدنی ہوتی ہے اور جو کچھ خرچ ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں پوری دیانت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور حساب و کتاب میں پوری احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن رقم کی وصولی اور خرچ کے لیے کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ہدایت کے مطابق حسابات کو لکھنا چاہیے، مقررہ ضابطوں پر عمل ہونا چاہیے، پوری شفافیت کے ساتھ حسابات کا آڈٹ کرانا چاہیے، اور حساب اس طرح رکھنا چاہیے کہ دیکھنے والے بھی مطمئن ہو اور اپنے ضمیر کو بھی اطمینان ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ قانونی جہت سے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہر ادارہ اپنے لیے ایک مشیر قانونی مقرر کرے، جو ٹیکس کے شعبے سے تعلق رکھنے والا وکیل ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ مدرسے کی املاک اور آمد و صرف پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھے اور بوقت ضرورت سرکاری محکموں میں حسابات کو پیش کرے۔ اس میں ایک شخص کو تنخواہ تو بڑھائی جائے گی، لیکن نظم و ضبط قائم رکھنے میں مدد ملے گی،
اور مدارس کا تحفظ ہوگا۔ جو ذمہ داران مدارس حساب و کتاب کے فن سے واقف نہیں ہیں، نہ ٹرسٹ یا سوسائٹی وغیرہ کے اصول سے آگاہ ہیں، وہ نہ عوام کو مطمئن کر پاتے ہیں نہ سرکاری محکموں کو، اور وہ دوہری دشواری اور شرمندگی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں دیگر عہدیدار ہوتے ہیں، ایک عہدہ مشیر قانونی کا ہونا چاہیے، خواہ وہ اعزازی طور پر کام کرے یا ان کی فیس ادا کرنی پڑے۔ اور چوتھا یہ کہ مسلمانوں کو دستور نے جو اپنی پسند کے علمی ادارے قائم کرنے کی آزادی دی ہے، اس کے تحت مدارس کا رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، مگر رجسٹریشن سے متعدد فائدے ہیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے بے جا شکوک و شبہات کا سد باب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت مدارس کا رجسٹریشن کر لیا جائے تو یہ بہتر شکل ہوگی۔ رجسٹریشن ٹرسٹ کے تحت یہ ہو یا سوسائٹی کے تحت، اس کے لیے قانون دانوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اور قانون دان وہ ہونے چاہیے جو بھروسہ مند ہو۔ اگر سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرایا گیا ہو تو پھر مقررہ وقت پر اس کی تجدید بھی ضرور کرنی چاہیے۔ قانونی جہتوں کی تکمیل کے بعد دوسرا ضروری کام ہے کہ مدارس کے اندرونی نظام کی اصلاح، اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس سے متعلق چند اہم نکات بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، جس میں پہلی ہے کہ مدرسہ شخصی نہ ہو بلکہ ایک رجسٹرڈ انتظامیہ کے تحت ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ ہم مزاج لوگوں پر مشتمل ہو تاکہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ادارہ ایک شخص کی ملکیت بن کر رہ جائے، کوئی ایک شخص اس پر قبضہ گر ہو کر رہ جائے کہ وہ صرف اسی کے حکم پر چلے گا۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض مدارس میں ایسا بھی ہوا کہ ذمہ دار ادارے کی وفات کے بعد ان کے ورثاء نے مدرسے کی املاک پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا اور وہ ادارہ ایک بڑے انتشار کا شکار ہو گیا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے جو اصول مقرر کیے، اس میں بھی شورائیت کو بڑی اہمیت دی گئی، لیکن اب ہمارے بیشتر مدارس شخصی آمریت کا نمونہ بن گئے ہیں، جن میں نہ کوئی مجلس انتظامی ہے، نہ اہم امور پر مشورے کا کوئی نظام ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مدارس کی رہائش اور خورد و نوش کے انتظام میں بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ طلباء کی تعداد بڑھانے اور عمارتوں کی چکا چوند دکھانے سے زیادہ ہمیں طلباء کی رہائش اور کھانے پینے کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مدارس عوامی چندوں سے چلتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے چلتے ہیں، یہ کمرشیل ادارے نہیں ہیں۔ اکثر کچھ بڑے مدارس کو چھوڑ کر مقروض رہتے ہیں، اس لیے اس میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے معیار کو ایک حد تک ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جتنا کیا جا سکتا ہو اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ طلباء کے لیے چارپائی یا تخت کا انتظام، کمروں کی وسعت اتنی ہو کہ بچے آرام سے رہ سکیں، انہیں کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے، روشنی اور پنکھے کا مناسب انتظام، پینے کے لیے صاف ستھرا پانی، کھیل کے لیے میدان، طبعی ضروریات کے لیے مناسب سہولت اور صفائی کا نظم، کھانے میں بہتری کی کوشش، جو اشیاء پکائی جائیں وہ سڑی گلی مضر صحت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کم دام کے چکر میں اور کم قیمت کی وجہ سے خراب چیزیں اور خراب سبزیاں اور گلی سڑی چیزیں لا کر طلباء کو کھلا دی جائیں۔ یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طلباء کی لازمی ضروریات میں ان کی تعلیم کے مناسب حال کتب خانہ بھی شامل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ اور ذمہ داروں کا طلباء کے ساتھ طرز تخاطب بہتر اور مشفقانہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ طلباء کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور اپنی محنت نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شکایت لے کر پہنچے تو یہ کہہ دیں کہ طلباء کہ اگر وہ بچہ پڑھنا چاہے گا تو اپنے آپ پڑھے گا، بلکہ ہر استاد کا یہ حق ہے کہ وہ اس طالب علم کے اوپر پوری محنت کرے اور پوری مشفقانہ طور پر محنت کرے، اس کو سبق یاد کرائے، اگر یاد نہ ہو بار بار یاد کرائے، اور اس طالب علم کے ساتھ مشفقانہ طور پر پیش آئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مدارس میں حفاظتی انتظام کے لیے بھی بہتر اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اول یہ کہ مدرسے کی گیٹ پر 24 گھنٹے دربان کا انتظام ہو، جو باہر سے آنے اور جانے والوں کا ریکارڈ رکھے۔
دوسرے CCTV کیمرے کا ایسا انتظام ہو کہ پورے مدرسے کا احاطہ کرتا ہو، اس میں باب الداخلہ، دفاتر، مسجد، کلاس روم اور راستے سب شامل ہیں، تاکہ اگر کسی طالب علم یا کارکن کی تفتیش مطلوب ہو یا پولیس اس کے بارے میں جاننا چاہے تو اس کا ریکارڈ مہیا کیا جا سکے۔ یہ قانونی طور پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمرہ چوروں، اچکوں اور وغیرہ سماجی لوگوں سے بھی تحفظ کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ہر انسان کے لیے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اپنی جان، املاک اور عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے حفاظتی تدابیر پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور آج ہی اپنے اپنے مدارس کے چاروں اطراف CCTV کیمرے لگانے کی ضرورت ہے۔ مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم اور تربیت ہے۔ تعلیم کے ذریعے اسلامی علوم کی آگاہی حاصل ہوتی ہے اور تربیت کے ذریعے اس پر عمل کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں۔ مدارس میں اصل توجہ انہی باتوں پر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مضمون کی تعلیم کے لیے اس میں مہارت رکھنے والے استاد مقرر کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ فلاں رشتہ دار ہے اور فلاں جان پہچان کا ہے تو رکھ لیا جائے، چاہے اس کو کچھ آتا نہ ہو۔ بعض جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جس استاد کی صلاحیت ہے اس کو تو رکھا نہیں گیا، لیکن جان پہچان اور رشتہ داری ہونے کی وجہ سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ مدارس میں اساتذہ کی تدریسی تربیت کا عمومی طور پر کوئی انتظام نہیں ہوتا، حالانکہ تدریس ایک اہم فن ہے اور مسلمانوں نے اس فن میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے اس فن کے مؤسسین میں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بڑے مدارس تدریسی تربیت کا کورس شروع کریں، جس میں طلباء کی نفسیات، تعلیم کا طریقہ، کلاس کا ماحول، تعلیمی نفسیات وغیرہ پر تربیت دی جائے۔ اگر باضابطہ 2 سالہ کورس دشوار ہو تو کم از کم اساتذہ مدارس کے لیے 10 روزہ ورکشاپ رکھا جائے، جس میں مدرسے کے تجربے کار ماہر اساتذہ کے علاوہ فنی ماہرین کو بھی دعوت دی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ مدارس میں عام طور پر تدریس بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے جلسوں میں تقریر کی جاتی ہے۔ طالب علم کو مضامین درس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی جاتی، اور جو تفہیم کے جدید وسائل ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا نہیں جاتا، جیسے بلیک بورڈ، کمپیوٹر، پروجیکٹر وغیرہ۔ ان کو استعمال سکھانا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک ذریعہ ہے، مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان پر سمعی وسائل سے زیادہ بصری وسائل کا اثر پڑتا ہے، لیکن مدارس روایتی طور پر سمعی وسائل ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تفہیم مشکل ہو جاتی ہے اور ذہن پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ تعلیم میں بہت بڑی ضرورت ہے نصاب میں حذف و اضافے کی۔ تعلیم کا مقصد طالب علم کو اس کی اپنی ضروریات، اس کے مخاطب کی ضروریات اور اس کے عہد کے مسائل سے واقف کرانا ہے۔ اگر تعلیم طالب علم کو اپنے عہد کی ترقیات سے بے تعلق کر دے تو وہ لوگوں پر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے موجودہ دور میں انگریزی زبان، مقامی زبان، کمپیوٹر، اپنے ملک کی تاریخ اور اپنے دور کی عام معلومات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس مل کر عصری تعلیم کے لیے اپنا ایک نصاب تیار کریں جو مدارس کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، جس سے صرف دنیا کی ہی معلومات حاصل نہ ہو بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بھی مدد ملے۔ مدارس میں ایک اہم ضرورت فکری تربیت کی ہے۔ فکری تربیت سے مراد یہ ہے کہ وہ آج کے دور میں اسلام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکے۔ مدارس میں ایک مضمون ادیان و مذاہب کے تقابلی مطالعے کا ہو۔ 17ویں صدی کے بعد مادیت پرستی پر مبنی جو افکار سامنے آئے ہیں ان سے انہیں واقف کرایا جائے۔ خود اسلامی فرقوں کے سلسلے میں ان میں اعتدال پیدا کیا جائے۔ تاکہ وہ دانستہ یا نادانستہ دشمنان اسلام کا اعلی کار بن کر مسلمانوں میں اختلاف کو بڑھانے اور انتشار کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی، مدارس کے فضلاء موجودہ دور کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کی دعوت اور اس کے دفاع کا فریضہ انجام دینے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کے لائق نہیں ہو سکیں گے۔ فکری تربیت سے محرومی کی بنا پر الٹے امت میں انتشار و اختلاف کی ہوا دیتے رہیں گے اور انتشار پھیلائیں گے۔
اس لیے ضرورت ہے کہ طالب علم کو قرآن کریم اور اسی طریقے سے اصلی تعلیم اور احادیث نبویہ اور خاص طور پر علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جائے اور انہیں تربیت دی جائے کہ اس ماحول میں کس طریقے سے آپ کو اسلام کا دفاع کرنا ہے، کس طریقے سے دشمنان اسلام کو آپ کو پس پشت ڈالنا ہے۔ بہرحال یہ ایک طرفہ ہمارا فریضہ ہے کہ حکومت کی طرف سے دینی تعلیم گاہوں کے خلاف کیے جانے والے امتیازی سلوک کی پوری قوت و حکمت کے ساتھ مزاحمت کریں، کیونکہ یہ دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور دوسری طرف خود مدارس کے نظام میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے پوری فراخ دلی اور وسعت نظری کے ساتھ ان پر توجہ دیں اور نظام تعلیم و تربیت اور انتظام و انصرام کو مفید تر بنائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے مدارس اسلامیہ کو ترقیوں سے نوازے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مساجد و مدارس کو محفوظ رکھے، انہیں چلانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے حضرات کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔